اکبر باجوہ ہمارے ساتھ ابھی موجود نہیں ہیں، کوشش کریں گے کہ ان سے رابطہ کریں، لیکن سوال بڑے کھڑے ہو جاتے ہیں نا ابراہیم کہ کون تھا یہ شخص، کس کی ایما پر اس نے فائرنگ کی، کیوں یہ فائرنگ کرنا چاہتا تھا، کیوں عمران خان کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، کون ہے اس کے پیچھے؟ کئی اہم سوالات جو ہیں وہ اب کھڑے ہو جائیں گے، عوام اس کا جواب مانگیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کون ہے جو پاکستان کے امن کو داؤ پر لگانا چاہتے ہیں۔ اور اس ساری سچویشن کا ریاکشن بھی آنا شروع ہو گیا ہے۔ مختلف شہروں میں آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان اور عوام جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل رہے ہیں اور سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں۔ غصہ جو ہے وہ ان میں پایا جا رہا ہے، بہت جذباتی ہو گئے ہیں۔ ہمارے مختلف نمائندگان بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں۔ اکبر باجوہ تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ جو ہاسپٹل کے اندر کارکنان موجود تھے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، آپ ہمیں آرڈر دیں، لیکن یہاں پر ذمہ داری ڈیفینیٹلی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، جو سیاسی رہنما ان کی بنتی ہے کہ انہوں نے کنٹرول میں رکھنا ہے، کارکنان کو آرگنائزڈ رکھنا ہے، کیونکہ ایسی سچویشن میں کچھ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اس ساری صورتحال کو جو ہم نے اپنے ناظرین کو دکھائی، ہمیں سیکیورٹی جو لیبس ہے وہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں نظر ضرور آیا ہے، کیونکہ اگر ہم اس واقعے کی تشبیہ دیں بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کے اس واقعے کے ساتھ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ فائر ہوا، فائر ہونے کے بعد بلاسٹ ہوا، تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ فائر ہوا تو پولیس کی جانب سے اتنا مؤثر ایکشن نہیں لیا گیا کہ لوگوں کو منتشر کیا جائے اور خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آئے، تو اس وجہ سے بڑی طریقے سے ان کو چاہیے تھا کہ اس کو کنٹرول کرتے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ حملہ آور پکڑا گیا اس پر تشدد بھی کرتے رہے، اس کو پھر منتقل کیا گیا، لیکن لوگوں کو منتشر کرنے کا جو پروسیس تھا بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ شہزاد حسین بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بٹ صاحب بتائیے گا، آپ موجود ہیں وہاں پر، کیا اس وقت سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ اینڈ آئی ہوپ وہاں پر سچویشن کنٹرول میں ہوگی، آلدو ڈفرینٹ جو سٹیز ہیں، مختلف شہروں سے خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ سڑکوں پر نکلنا شروع ہو گئے ہیں، غصہ ہے لوگوں میں۔ جی درست کہہ رہی ہیں، اس وقت یہاں لوگ بہت جو ہیں وہ سخت غصے میں ہیں اور سخت ناراض ہے، لیکن الحمدللہ ابھی تک یہ توڑ پھوڑ جو ہے یہ اس قسم کی کوئی چیز شروع یہاں پر نہیں ہو سکی۔ اگر یہ واقعہ سیم اسلام آباد کی حدود میں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں اب تک بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوتا۔ یہ چونکہ پنجاب کی حدود ہے اور گجرانوالہ سے آگے ایک جگہ ہے جس مقام پر ظفر علی روڈ پر انہوں نے خطاب کیا تھا چوک کے اندر، اور اب انہوں نے کچہری چوک میں جا کر خطاب کرنا تھا۔ اس کے درمیان یہ ایک استقبالی کیمپ تھا جس پر کے پاس سے وہ ابھی پہنچے بھی نہیں تھے، دور سے قافلہ چل رہا تھا اور ٹرک جو تھا وہ کم از کم 10 یا 20 کی سپیڈ پر چل رہا تھا۔ روٹین میں یہ 5 سے 7 کی سپیڈ پر چلتا ہے، آج قافلہ تیز چل رہا تھا۔ اس پر وہ شخص آیا ہے اور اس نے فائرنگ کی ہے اور برسٹ مارا ہے۔ اس وقت ہم کنٹینر کی چھت پر عمران خان کے پیچھے کھڑے تھے۔ اس سے 2 منٹ پہلے فواد چوہدری صاحب نے مجھے وقت لے کے دیا ہے عمران خان صاحب سے، تو میرا کیمرہ مین جو فہیم حسین ہے وہ پیچھے رہ گیا تھا۔ جس پر میں نے مسرت چیمہ کو کہا کہ میرا کیمرہ مین کنٹینر کے اوپر نہیں چڑھ سکا ابھی تک، وہ میرے ساتھ جب کنٹینر کی سیڑھیوں میں آئی ہے اور اس نیچے سے کیمرہ مین کو اوپر لانے کے لیے، کیونکہ سختی بڑی ہے، کنٹینر کے اندر داخل ہونا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے، تو اس کو لینے کے لیے مسرت چیمہ نے مہربانی کی، وہ ساتھ میرے جب نیچے آئی ہے تو اس موقع پر ایک دم فائرنگ شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد بگدڑ مچ گئی ہے، اور بگدڑ مچنے کے بعد جو اس وقت میں نے دیکھا تھا لاس خان کے ساتھ جب میں پیچھے ہٹا تھا 1-1.5 منٹ پہلے، اس وقت سینیٹر فیصل تھا خان کے بالکل ساتھ، اس نے مائک پکڑا تھا، وہ بات کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ احمد چٹھا کھڑا تھا، اور پھر معظم گوندل تھا۔ یہ مقامی کارکن ہے اور بہت مبارک ہے۔ یعنی بٹ صاحب 1-1.5 منٹ پہلے تک آپ بھی اسی جگہ پر موجود تھے جہاں پر لوگ زخمی ہوئے ہیں؟ یہ 1 سے 1.5 منٹ کا واقعہ پہلے جب میں نے یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ایمبولینس آئی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معظم گوندل ہی تھا جو بالکل اس وقت ساتھ تلوار کے بیچ بروکا ایک مقامی گاؤں ہے اس کے سر میں فائر لگا ہے، اور وہ میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ یہ بہت نازک حالت میں ہے۔ اگر میں ہم جاننے تھوڑا سا ایک دم ہائی کریٹ نہیں کرتے، نظر کیا تھا اس وقت کہ حالات جو ہیں اس کے اللہ معاف کرے بہت برے ہیں، کہا کہ یہ بہت شدید زخمی حالت میں ہے۔ بٹ صاحب ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، اس کے بعد ہم اکبر باجوہ کی طرف بڑھیں گے، وہ بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اور وہ ہاسپٹل کے باہر موجود ہیں۔ آپ اس لانگ مارچ کے شروع ہونے سے پہلے اور اس لانگ مارچ کے دوران یہ باتیں سن رہے ہوں گے، سوال میں کرتی ہوں لیکن عمر سرفراز چیمہ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں میڈیا سے، ذرا وہ سن لیتے ہیں۔
عمر سرفراز چیمہ جو ہیں وہ بھی گفتگو کریں گے تو ہم سنوائیں گے. بٹ صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی اس لانگ مارچ کے دوران، اس لانگ مارچ سے پہلے آپ نے سنا ہوگا یقیناً فتنہ کہا گیا عمران خان سیاسی دہشت گرد ہے، کہا گیا کہ یہاں پر لاشیں ہوں گی، جنازے ہوں گے، یہاں پر کہا گیا کہ یہ شر پھیلانے کے لیے اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ان 7 دنوں کے دوران جو لانگ مارچ چلتا رہا ہے، آپ کو کیا کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نظر آیا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے کوئی کسی نے پرووک کرنے کی کوشش کی ہو؟ یہ تو مخالف سمت سے ہوا ہے. سے آج جب ہم چلے تھے لاہور سے تو پھر سالوں کی کاموں کی، اور آج جو 7واں روز ہے، یہ جمعے کے روز لاہور سے قافلہ چلا تھا اور آج تھرسڈے کے روز 7 دن تقریباً بن گئے ہیں. جب یہ قافلہ آج یہاں پر پہنچا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک گملہ اور ایک تنکا تک، ایک پھول تک کوئی چیز ایسی ٹوٹی نہیں ہے. نہ انہوں نے کسی کو شرارت کی ہے، نہ انہوں نے کسی نے ان کے ساتھ شرارت کی. یہ قافلہ چلتا رہا. لیکن سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران کا اب تک جو خطاب ہے، وہ لاسٹ خطاب جو تھا وہ ظفر علی چوک پہ ہوا. اس کے بعد عمران خان کے کنٹینر پہ فائر لگ گئی. تو آخری خطاب میں جو اس نے بات کی ہے وہ بڑی زبردست کی تھی. اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے اوتھ وغیرہ جو لیتا ہے، پہلے وہ اوتھ لیا تھا اور لاسٹ لائن اس نے اور اس اوتھ میں بھی، اس حلف میں بھی بٹ صاحب پرامن رہنے کی بات کی جاتی تھی. کہا جاتا تھا کہ ہم پرامن رہیں گے اور اپنا جو ہے یہ احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. آپ ساتھ ہی موجود رہے گا. عمران خان کو شوکت خانم منتقل کر دیا گیا ہے. خان صاحب جو زخمی ہوئے ہیں، ان کی دونوں ٹانگوں پر گولیاں لگی ہیں، ان کے لیے شوکت خانم میں آئی سی یو جو ہے وہ تیار فوراً سے کر دیا گیا تھا تاکہ جیسے ہی وہ لاہور پہنچے تو ان کو اس آئی سی یو میں منتقل کیا جائے. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ عمران خان کو شوکت خانم اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا ہے. آج کنٹینر پر فائرنگ کی گئی ہے اور فائرنگ کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 10 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں. عمران خان صاحب کی ٹانگوں میں گولیاں لگی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عالمگیر جو ہیں، انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک بیان دیا ہے، ذرا وہ سن لیتے ہیں. پی ٹی آئی کی قیادت، خان صاحب زخمی ہوئے. ہم کراچی سے، سندھ سے پورا قافلہ لے کر یہاں پہنچے تھے اور عین اسی وقت یہ واقعہ پیش آیا. اور میرے ساتھ پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کا گارڈ جو کراچی سے میرے ساتھ تھا، اور یہاں جب ہم پہنچے تو تبھی عین اسی وقت یہ حالات کریٹ ہوئے. ہم اسی وقت وہاں پہنچے تب تک یہ واقعہ ہو چکا تھا. میرے ساتھ پیچھے چونکہ سچویشن ایسی تھی، یہ گارڈ میرے ساتھ موو کر رہا تھا. محمد پونل خان اس کا نام ہے. اور لوگوں نے غلطی سے، کیونکہ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پہ پیچھے رہ گیا، لوگوں نے غلطی سے شک کی بنیاد پہ اس کو دھر لیا اور پولیس اس کو لے گئی. ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ وہ اس کا نام بھی اس میں ڈالا گیا ہے کہ وہ اس واقعے کے ذمہ دار وغیرہ میں. تو یہ بالکل سراسر بے بنیاد ہے. وہ پرائیویٹ کمپنی کا سیکیورٹی گارڈ ہے، میرے ساتھ ہی آیا تھا اور اس واقعے کے کچھ ہی دیر میں ہم وہاں پہنچے. تو لہٰذا یہ اگر رانا ثناء اللہ یا کوئی بھی اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے کہ کسی بھی نیت اور عام لوگوں پہ اس کا الزام ڈال رہا ہے، تو یہ سراسر غلط ہے اور جھوٹ ہے.